بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد، جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 146 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کی تھی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اور کتنے ہی انبیاء نے جہاد کیا، ان کے ساتھ بہت سے اللہ والے تھے، انہوں نے اللہ کی راہ میں پہنچنے والی تکلیفوں کی وجہ سے نہ تو ہمت ہاری اور نہ کمزوری دکھائی اور نہ دوسروں سے دبے، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اب اگلی آیت میں ارشاد باری تعالی ہے، وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا، اور وہ اپنی اس دعا کے سوا کچھ بھی نہ کہتے تھے کہ اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو اور ہمارے معاملے میں ہم سے جو زیادتیاں ہوئی ہے انہیں بخش دے، وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یعنی رسولوں کے ساتھ ہی تکالیف پر بے صبری نہ دکھاتے تھے، اور دین کی حمیت اور جنگ کے مقامات میں ان کی زبان پر کوئی ایسا کلمہ نہ آتا جس میں گھبراہٹ اور پریشانی اور تزلزل یعنی ڈگمگانے کا شائبہ بھی ہوتا، بلکہ وہ ثابت قدم رہتے اور مغفرت، ثابت قدمی اور فتح اور نصرت کی دعا کرتے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے صحابہ کی جو دعا بیان کی گئی ہے، اس میں انہوں نے اپنے آپ کو گناہگار کہا ہے۔ یہ عاجزی، انکساری اور بارگاہ الہی کے آداب میں سے ہیں، لیکن لطف کی بات یہ ہے کہ وہ خود کو گناہگار کہہ رہے ہیں اور ان کا پروردگار انہیں ربانی یعنی اللہ والے فرما رہا ہے، اور حقیقت میں لطف کی بات یہ ہے کہ بندہ خود کو گناہگار کہے اور اس کا رب اسے ابرار یعنی نیکوکار فرمائے۔ کسی بزرگ کا فرمان ہے کہ ساری دنیا مجھے مردود کہے اور رب کریم کی بارگاہ میں میں مقبول قرار پاؤں، یہ اس سے بہتر ہے کہ ساری دنیا مجھے مقبول کہے اور رب کریم کی بارگاہ میں میں مردود قرار پاؤں۔ آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرنے سے پہلے توبہ و استغفار کرنا آداب دعا میں سے ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد ہے، فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ، تو اللہ نے انہیں دنیا کا انعام بھی عطا فرمایا اور آخرت کا اچھا ثواب بھی۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی معیت میں دین خدا کے لیے جد و جہد کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کی حسن نیت اور حسن عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں دونوں جہانوں کی کامیابی عطا فرمائی، دنیا میں انہیں فتح اور نصرت سے نوازا اور دشمنوں پر غلبہ عطا فرمایا، جبکہ آخرت میں ان کے لیے مغفرت، جنت اور رضائے الہی کا انعام رکھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آخرت کا ثواب دنیا کے انعام سے کہیں زیادہ ہے، کیونکہ آخرت کے ثواب پر لفظ حسن زیادہ فرمایا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ دین کی خدمت کرنے والے کو دنیا بھی ملتی ہے اور دین بھی ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔